ویلکم بیک ناظرین، عید ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور بریک سے پہلے رنگ، خوشبو اور احساس کی بات ہو رہی تھی، اور فاروق صاحب وہ ہے نا کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. تو یہ جو کلچرل چیزیں ہیں اور جو آپ کو اپنے علاقوں میں چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے ہر چیز ہو، وہ آپ کو بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جیسے آپ سے وہ باتیں کر رہے ہیں، محسوس کراتی. ہاں مثلا وہ جب ہم گئے لاڑکانہ اور گڑھی خدا بخش بھٹو تو بڑا کوئی یعنی افسوس کا موقع تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چیلم تھا جب ہم گئے، لیکن سخت سردی کا موسم تھا، اور اس سردی کے موسم میں وہاں دو چیزیں بہت ہوتی ہیں، ایک وہی کماد اور گنا اور دوسرا امرود. تو وہ جو آپ کو اس شہر کی یہ خوشبو ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے. وہ مجھے، اور اس خوشبو نے مجھے پھر سرگودے کی خوشبو کی اہمیت یاد دلائی. نہیں. ابھی یہ پٹھوار ہے نا، جیسے آپ کا علاقہ، اب اس میں آئے اگر آپ ادھر، تو آپ یہ گجر خان دینا سے اگر آپ چلے جائیں چکوال اور اس طرف، تو آپ اسی بہار کے اور اس موسم میں، اور اگر آپ گاڑی کا شیشہ ہلکا سا نیچے کر دیں تو آپ کو گاڑی روکنی پڑ جاتی ہے کہ وہ سرسوں کی اتنی خوشبو ہوتی ہے، اور دور تک جو ہے کہ پیلے رنگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، آپ تو شاید اس کو موسموں اور فصلوں اور اس کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اپنی مٹی کی ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا، آئی واز 12 سال کی تھی جب میں ہاسٹل چلی گئی ہوں. آج بھی مطلب 40 سے اوپر عمر ہو گئی، آج بھی میں جب بھی جاتی ہوں تو میں ہمیشہ ابھی بھی ٹویٹ کرتی ہوں کہ میرا یہ فیوریٹ رستہ ہے. وہ ایک خاص جگہ ہے جہاں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں جب جاتی تھی تو ایک سٹاپ آتا ہے، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو گھر ہے وہاں تقریباً اس کے آس پاس. اس کے بعد لگتا تھا کہ میرا گاؤں شروع ہو گیا. تو میرے اندر نا وہ ایک ایسی خوشی کہ جو ایک ایسا ولولہ کہ جو اب تو حالانکہ وہ والی جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے نا لپک، اب وہ لپک نہیں رہی، کیونکہ آپ ویڈیو پہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا بھی اپنا ایک چام ہے. میرے والد صاحب باہر تھے پردیس، تو پردیس میں جب آپ صرف خط لکھتے تھے، خط کے ذریعے آپ محسوس کرتے تھے کسی کو. میرا خیال ہے یہ بھی آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس وقت ہم سوچتے تھے کاش ایسا ہو، کوئی ایسا فون ہو کہ بندہ نظر آئے. اب بندے نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تڑپ تو نہیں رہتی، لیکن لمس کی اپنی ایک بات ہے. اب میرا بھائی باہر ہے تو جو اس کو گلے لگانا ہے وہ ایک اور بات ہے. روز اس سے ویڈیو پہ بات ہوتی ہے اور روز آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، روز ہی اس کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے بغیر پہلا رمضان ہے، وہ ابھی سے اداس ہے آپ سب لوگوں کے بغیر پہلی عید ہے. تو مطلب میرا خیال ہے کہ جو جذبات ہیں وہ وقت کے ساتھ نہیں بدلے. شاید ہمارا ان کو اظہار کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے، ہماری طلب تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، ہم ایک دوسرے کو جو دستیاب ہیں اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی آ گئی ہے. لیکن محبتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، محبتیں کم نہیں ہوتی، اسپیشلی جو خاندان کے بیچ میں، جہاں پہ یہ انفرادیت کی بات نیر نے کی تھی نا کہ ہم شاید وہ ایک پرسن ٹو پرسن دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ذرا کم ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ہے کہ آپ کو سٹیٹس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دوست کہاں ہے، کس علاقے میں گھوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ جو کارڈ یا خطوط یا یہ معاملہ ہوتا تھا نا، خالد صاحب ایک ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، میں اس کو مینشن کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمارے عید کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے پورے سال میں، تو ہم عید کے دن اس کے ہاں ضرور جاتے ہیں، ایسے ہی ابھی اور بھی جا کے اس کو یاد کرتے ہیں. اور اس موقع پر، عید کے موقع پر، وہ جو تنہائی محسوس کرتا ہے اس میں ہم شریک ہوتے ہیں جا کے، اور اس کا یعنی غم، یعنی جیسے وہ دیا جاتا ہے، اس کو غم بانٹا جاتا ہے اس کا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آپ کا وہ. اچھا، یہ جو چیز ابھی جو تنزیلہ بات کر رہی تھی نہیں یار، کہ ایک خط آیا کرتے تھے یا کارڈ کے، ایک انتظار ہوتا تھا نا کہ آپ کو کہ اچھا جی خط آئے گا، اور آپ نے جب کسی کو خط بھیج دیا، آپ پوسٹ آفس میں ڈال دیا، اب گنتی ہوتی تھی اچھا جی آج یہاں سے ڈاکیا نکالے گا، جی پی او سے نکلے گا، ٹرین سے جانا ہے یا بس سے جانا ہے یا یو ایم ایس سے جائے گا، اچھا 2 دن کے بعد فلاں جگہ پہنچے گا، وہاں سے جو ڈاکیا اللہ کرے آج ہی دے دے، یہ نہ ہو کل پہ چلا جائے. گنتی ہوتی تھی کہ 3 دن بعد فلاں جگہ پہنچنا ہے، اور پھر اگر وہاں پہ وہ لکھے گا، پڑھے گا، جواب دے گا آرام سے، تو وہ پھر 3 دن، اس کا متن بڑا 7 دن کے بعد ایک انتظار کا تھا. اچھا، یہ اب جو میسج نے مطلب کمیونیکیشن اب بھی ہے، میسیجز چل رہے ہیں، آپ ٹک ٹک فوراً سیکنڈز کے اندر ایکسچینج ہو رہا ہے، ایکسچینج تو ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ جو فیلنگز، وہ سارے احساسات، وہ جو تانگ ختم ہو گئی، تانگ تھی، وہ جو ہے کہ وہ ابھی بھی ہے کسی جگہ. ایک شعر سن لیں یار خالد صاحب، خط نہیں آیا تھا تو آتے تھے خط، اب خط ہے جو آیا تو آتے نہیں خط. مطلب یہ کہ جب آپ اتنے جوان نہیں ہوئے تھے تو جب آپ کو کوئی خط بھیجتا تھا آپ کو شعور ہی نہیں تھا، اور جب آپ جوان ہو گئے تو اس پہ نظریں. تو وہ جو ابھی بھی چیزیں بہت سی جو ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں فیل تو ہوتی ہوگی. دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ نیچرل ہے.
ایک دور تھا جب ہمارے پیرنٹس کو اور ہمارے بڑوں کو اور یا جو ہمارے پیرنٹس والی جنریشن ہے ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ فلاں چیز سے دور ہو گئے ہیں. کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کراچی سے جب کراچی میں ہوتی تھی تو امی نے پہلے سے نا لسٹ تیار کی ہوتی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ان کو فوت ہوئے ہوئے ابھی 4 سال ہو گئے ہیں, تو اب 5واں سال ہے ان کے بغیر ہم عیدیں کرتے ہیں, اور ہر عید پہ ہم اتنی ہی غمگین ہوتے ہیں ان کے بغیر, کیونکہ وہ والدہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے. تو والدہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہیں کہ جو سب کو جوڑ کے بھی رکھتی ہیں اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال بھی رکھتی ہیں. تو وہ نا وہاں سے پہلے سے لسٹ بنائی ہوتی تھی کہ یہ ابھی تم کراچی تھی نا تو وہ فلاں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تم نے ادھر بھی جانا ہے, فلاں کی ڈیتھ ہوئی تھی تمہاری جانے کے بعد یہاں پر پیچھے تو ان کے یہاں افسوس کے لیے جانا ہے, فلاں کے گھر خوشی ہوئی تھی تو تم نے ان کے یہاں مبارکباد کے لیے جانا ہے. تو یہ چیزیں موجود تھیں. اور عید پہ خاص طور پہ کہ آپ نے عید پہ جو ہے وہ ان کے گھروں میں جانا ہے. پھر یہ ہے کہ ٹیلی فون کال ضرور کرنی ہے اگر کہیں نہیں بھی پہنچ سکتے کہ بھئی آپ کے جو پیارے جو ہیں وہ بچھڑ گئے ہیں تو ان کی پہلی عید تھی. تو یہ چیزیں کم ضرور ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کی انفرادی سطح پر یہ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے, کیونکہ ہم جب کریں گے تو ہمارے بچے ہمارے دیکھا دیکھی کریں گے. ہم خود بھی نہیں کرتے تو ہم نے بچوں کو کیا راغب کرنا اس طرف. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے خود بھی کریں اور اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی بتائیں. جب ہم خود جو ہے وہ سارا, میں نے دیکھا ہے کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم بھی زیادہ تر جو ہے وہ بیٹھ کے بچوں کے بیچ میں موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. ہم صحافیوں تک کا تو کام ہی یہی ہے نا, پروفیشن بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پتہ نہیں رات کو 12 بجے ایوان صدر سے کوئی اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے, نہیں 3 بجے بیپر کی کال آ جاتی ہے. ہاں کئی اور بار میرا تو بچہ چھوٹا وہ ساتھ ہی جاگ جاتا ہے, ادھر اس کی ٹانٹا ادھر بیپر. اچھا نہیں رات کو 12-1 بجے آتی ہے, ہمیں تو کبھی کال نہیں ہے رات بہت اتنے لیٹ آورز میں. بہرحال ایک بات یہاں پہ میں نیوز والوں کو کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں, نیوز والوں کو کرنٹ افیئرز والوں نے آپ نے دیکھے نا آپ نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے خبر دینی ہوتی ہے, تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ بہت ساری باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک چیز جس کو میں پھر دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا کہ ایتھکس, آداب اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بچوں کی یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پھر آگے بڑھنا ہے, یہ پھر ہماری آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے ایک پیغام ہوگا. ہم عید مناتے ہیں, بہت اچھی عید مناتے ہیں, ایک تو روایتی عید مناتے ہیں ہم, لیکن اس کا ایم آبجیکٹیو مقصد کا ہمیں ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئی ہے کہ یہ گفٹ کیوں ہے اللہ رب العزت نے. کیونکہ ہم اپنے بچوں کو صرف انفارمیشن دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں بیٹا کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, اس طرح آپ نے پڑھنا ہے, یہ آپ کا میتھس کام ہے, یہ آپ, لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ عید آخر ہم مناتے کیوں ہیں, عید کا مقصد کیا ہے, خوشی کسے کہتے ہیں. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. بہت سارے ہنستے ہوئے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت مسکراتے ہوئے چہرے دیکھے ہوں گے, اپنے اندر وہ زخم لیے اور اپنے اندر غموں کا ایک سمندر اور سیلاب لیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے, اور مسکراہٹ کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں, ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یار وی آر ہیپی. وہ اس لیے نہیں دے رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں میری وجہ سے جو ہے وہ اداس نہ ہو جائے, اگر میرا اداس سا اس نے چہرہ دیکھ لیا ڈاکٹر صاحب نہ ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ اس دنیا میں جو آیا ہے کسی مقصد کے لیے آیا ہے, تو مقصد حیات جو ہے اس کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عید کا آخر مقصد کیا ہے. اب جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, ہم قبرستان جاتے ہیں, اللہ پاک جو ہے مجھے یہ موقع دے اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ایئر سے میں کوئی اس کے لیے پراپر وہ کروں. سب سے پہلے جو ہے نماز کی ادائیگی کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے جو پیرنٹس یا ہمارے فادرز یہ بڑے ہیں وہاں پہ ہم ان کے لیے جو ہے دعا پڑھنا وہاں پہ, اور ایون کہ وہاں پہ پھر بہت سارے رشتہ داروں سے ہماری ملاقات بھی ہوتی تھی. یہ ہے روٹھوں کو منانے کا دن, یہ ہے خوشیاں بانٹنے کا دن, یہ ہے احساس جذبات کو منتقل کرنے کا اور سمجھنے کا دن. تو اگر ان چیزوں کو ہم سمجھنا شروع کر دیں, سنجیدگی کا عنصر بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ غیر ضروری طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ چاند رات, میں تو اس کو نیو ایئر نائٹ ہی اب سمجھتا ہوں, چاند رات کو تو بس ایسے لگتا ہے کہ بس ہم دھو دیے گئے, بلکہ تمام ہمارے جو گناہ ہیں, اور بالکل ہم آج جو ہے وہ والا ایک اظہار کرنے لگتے ہیں جیسے شاید ہم کوئی ویسٹرن کلچر کا حصہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پیرنٹس تھے اور آج تک بھی میری والدہ صاحبہ حیات ہیں, کیونکہ ابھی میرے فیملی میں کوئی بھی بڑا نہیں رہا سوائے میری والدہ صاحبہ کہ میرے والد صاحب کی فیملی سے بھی سب فوت ہو گئے. تو آج بھی جب لوگ ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں چاند رات کی, تو میری والدہ صاحبہ رو رہی ہوتی ہے. میرے والد صاحب بھی ایسے تھے, وہ روتے تھے کہ اتنا بابرکت مہینہ چلا گیا, کاش ہمیں ایک دن اور موقع مل جاتا, کیونکہ ہماری ایک روایت ہوگی 29 دن روزوں کی بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کے جو عصر حاضر اور جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, لیکن ہم نے اپنی مورل, کلچر اور سوشل ویلیوز کو کسی صورت میں اس کو کمپرومائز. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں لڑکیاں زیادہ بولتی ہیں.
مطلب ایسے میں نے کہا اس میں ایک یہ بھی نہیں، مجھے تو اضافہ پیسے کر اسی دو. کے ملتے ہیں نا. آپ کو تو 4 منٹ کا بیپر ہوتا ہے. اچھا یہ نہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کا بھی حق آپ مارنا نہیں شروع سر، کریں. آپ ان کا سارا وقت لے لیں. نہیں ایسا ہوا ہے. نہیں کوئی بات چلیں نہیں. میری طرف سے سر 1.5 منٹ دے نہیں، دیجیے گا. یہ پریس کلب کے الیکشن میں ان کے سارے ووٹوں کا حق مار دیتی ہیں، تو اب وہ ان کے سارے ووٹ میں نے لے لی تو بدلا اتار رہے نہیں، ہیں. اس دفعہ ویسے ہم مد مقابل نہیں تھے. اچھا ایک ہی اس گروپ دفعہ میں مد تھے. مقابل نہیں، ایک گروپ میں نہیں تھے. اچھا ہاں ہم آزاد ہیں، گروپ میں نہیں. نہیں یہ گروپ میں نہیں ہوتے، لیکن اس پچھلی بار انہوں نے جب میرے سامنے مد مقابل کھڑے ہوئے تو میں نے کہا دیکھیں ویسے آپ کو پھر 4-6 ووٹ مل جاتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تو بالکل ہی نہیں ملتے. تو اس بار انہوں نے سمجھداری کی کسی اور سیٹ پہ پچھلی دفعہ میرا ووٹ کھڑے. زیادہ تھا. لیکن ویسے آزاد بندوں کی جو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، اقبال نے کہا سر تھا. آزاد ہے، سیٹسفائی ہے، مطمئن ہوتے ہیں. آزادی. چلو بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر ذرا ایک اور جو جرنلسٹ کی لائف جو ہوتی ہے، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ خبریں اور رات کو 3 بجے بھی بیپر اور 4 بجے بھی بیپر، تو عید کے دنوں کے اندر بھی جہاں پہ جرنلسٹوں کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور گھر میں خاص طور کے اوپر جیسے ابھی تنزیلہ کہہ رہی تھی کہ 3 بجے بھی جب بیپر کے لیے کال آ جائے تو ایک طرف جو ہے کہ شور شرابہ بچے کا اور پھر دوسری طرف سے بیپر بھی دینا پڑتا ہے. تو کن کن مسائل سے ہم سب کو ہی گزرنا پڑتا ہے، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.